پچھلے درس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے دوستی رکھنا اور اللہ دی ذات واسطے دشمنی رکھنا اس کے متعلق تفصیل گفتگو ہو گئی۔ آج کے درس کے اندر حجامت بنوانا اور ناخن کٹوانا اس کے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو گئی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزاں فطرت دے وچوں نے، پانچ چیزاں فطرت دے وچوں نے، یعنی انبیاء سابقین علیہ السلام دی سنت تو نے، حضور دی بھی سنت اور حضور تو پہلے جڑے انبیاء آئے نے انہاں دی بھی سنت۔ فرمایا پہلی چیز ختنہ کرنا، اور دوسری چیز موئے زیر ناک بال صاف کرنا، اور تیسری چیز مچھاں نو کم کرنا، اور چوتھی چیز ناخن ترشوانا، اور پنجویں چیز بغل دے بال اکھیڑنا۔ یہ پانچ چیزاں حضور فرمایا سابقہ انبیاء دی سنت نے۔ پہلی چیز ختنہ کرنا، دوسرا موئے زیر ناف جڑے بال ہیں انہاں نو صاف کرنا، تیسرا مچھاں کم کرنا، اور چوتھا ناخن ترشوانا، اور پنجواں جڑا نا بغل دے بال اکھیڑنا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھاں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیاں دی مخالفت کرو۔ مجوسی لوگ مچھاں بڑھاندے سن اور داڑیاں ختم کردے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مچھاں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیاں دی مخالفت کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین دی مخالفت کرو، داڑیاں نو زیادہ کرو اور مچھاں نو خوب کم کرو۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مچھاں نو کم کرتے سن اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی طرح کرتے سن، یعنی مچھاں نو جتنا ہو سکتا سی پست کرتے سن، چھوٹیاں رکھتے سن۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا موئے زیر ناف نو نہ منڈے، ناخن نہ ترشائے اور مچھاں نہ کٹے وہ ساڈے وچوں نہیں ہے، یعنی زیر ناف بال صاف نہ کرے اور ناخن نہ کٹے اور مچھاں نو وڈا کر لے، انہاں نو کٹے نہ، چھوٹا نہ کرے، تو حضور نے ارشاد فرمایا او بندہ ساڈے وچوں نہیں، یعنی میری امت دے وچوں اس دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ترمذی نے باروایت عمر بن سویب اپنے والد اور اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام داڑھی دی چوڑائی اور لمبائی تو آقا علیہ السلام کچھ دیا کرتے سن، یعنی حضور ناپ دے سن، اور اہل سنت یعنی فقہ حنفیہ دا ای موقف ہے کہ داڑھی جدوں ایک مٹھ تو وڈی ہو جاوے نا اس وقت جڑے مٹھ تو زیادہ بال ہوئے نا انہوں نے کٹ دیتا جاوے، اور ایک مشت جڑی رکھنی ہے نا فقہ حنفیہ دے مطابق حدیث مبارکہ کی روشنی دے اندر آپ ہی فرماندے نے کہ ایک مٹھ رکھنی سنت ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے، فرماندے نے کہ مچھا اور ناخن ترشوان اور بغل دے بال اکھیڑن اور موئے زیر ناف منڈن دے واسطے ایک وقت مقرر کیتا گیا ہے، وہ 40 دن تو زیادہ نہیں ہے، یعنی 40 دن تو پہلے پہلے اپنے موئے زیر ناف بھی بال صاف کرو، بغل دے بال بھی صاف کرو اور مچھاں نو بھی کٹو اور اپنے ناخن جڑے نے نا انہاں نو بھی کٹو۔ 40 دن تو زیادہ اگر کٹو گے یہ خلاف سنت ہے اور گناہ دے اندر شمار ہوئے گا۔ 40 دن تو پہلے پہلے انہاں نو کٹو۔ امام ابو داؤد نے باروایت عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بال نہ اکھاڑو، تہاڈی داڑھی دے اندر سفید بال آ گئی، سر دے اندر سفید بال آ گئے، حضور فرمایا اینو نہ اکھاڑو کیونکہ او مسلمان دا نور ہے، او مسلمان دا نور ہے۔ فرمایا جڑا شخص اسلام دے اندر بڈھا ہویا ہے اللہ تعالیٰ اس دی وجہ تو اس واسطے نیکی لکھے گا، یعنی او اسلام تے رہیا ہے اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دے اوتے عمل کرتا رہ گیا، اس دی داڑھی دے اندر بال جو سفید آیا ہے
اور میں اس اسلام دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اس دی بھی نیکی لکھے گا کہ اس دی داڑھی دے اندر بال سفید ہوئے، اور میں اللہ تبارک و تعالی نیکی بھی لکھے گا اور خطا بھی مٹا دے گا اور درجہ بھی بلند فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی 3 انعام دے گا، ایک خطا معاف ہوے گی، دوسرا نیکی لکھی جائے گی، اور تیسرا درجہ بلند ہوے گا۔ امام ترمذی اور نسائی نے حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا اسلام دے اندر بڑھا ہویا یہ بڑھاپا اس واسطے قیامت دے دن نور ہوئے گا۔ جڑا بندہ اسلام دے اندر رہ کے اللہ اور اس دے رسول دے دین دے اوتے چلدے ہویا بڑھا ہویا، یہ بڑھاپا جڑا ہویا نا، بال سفید ہوئے نے، داڑھی سفید ہوئی ہے، یہ قیامت دے دن اس واسطے نور ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، یہ کرم ہے اس مالک دی ذات دا، یہ کرم ہے ساڈے نبی دیاں دعاواں دا، حضور دا ساڈے اوتے کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے اوتے یہ کرم فرمایا کہ اسی حضور دی امتیاں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام اور اکرام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ عطا کیتے نے، ایسے انعام و اکرام حضور تو پہلے کسے نو بھی عطا نہیں کیتے گئے۔ دعائے خالق کائنات مالک ارض السماوات میں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہویا فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، احکام شریعہ مسائل شریعہ سکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔